بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Last year, Allah gave me opportunity, His grace, to make comments. پچھلے سال اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مجھے یہ موقع دیا کہ میں سورہ فاتحہ کی تشریح کر سکوں. حالانکہ یہ بات ممکن نہیں کہ آپ سورہ فاتحہ کی ہر آیت کا مکمل ترجمہ یا تفسیر کر سکو، لیکن یہ بات ضرور ممکن ہے کہ وقتاً فوقتاً آپ ان آیات کے تعلق میں مختلف پہلوؤں کو ظاہر کر سکو اور ان کو آگے لا سکو، اور یہ بھی کہ آپ دوسری آیات کی مدد سے ان آیات کی وضاحت کر سکو. یہ بات ضرور ہے کہ آپ ان کو کامل طور پر نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی کافی اچھی طرح تو کر سکتے ہو. اب یہ بھی ایک ایسا بیان ہے جو اپنے اندر جو خود وضاحت طلب ہے. یہ بات ناممکن ہے کہ آپ قرآن کریم کی تفسیر مکمل طور پہ کر سکو. کوئی بھی ایسی تفسیر نہیں جو اس کو مکمل طور پہ کر سکتی ہے، لیکن ہر صورتحال وضاحت طلب ہوتی ہے، اور کوئی بھی کتاب اپنے آپ کو کامل کتاب نہیں کہلا سکتی جب تک ہر صورتحال کے لیے آپ اس کی اچھی اور بری باتوں کو کسی ہادی کے ذریعے اس کی وضاحت نہ کر سکو. اور آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ بہتری کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ چھوڑ دو. تو اس لحاظ سے وہ کتاب ایک کامل کتاب کے طور پر نہیں لی جائے گی. لیکن اگر آپ یہ دعویٰ کرو کہ آپ نے اس کے ترجمے کو مکمل طور پر بیان کر دیا ہے، تو پھر ایسا محسوس ہوگا کہ اس کتاب کا دائرہ ہی بہت محدود ہے، کیونکہ پھر اس سے یہ لگے گا کہ انسان جس کا خود علم محدود ہے، اس نے ایک ایسی کتاب کے علم کو پوری طرح جان لیا جس کا ترجمہ یا جس کی تفسیر لامحدود ہے. یا اگر ایک اور طریق سے کہیں تو وہ اس قابل ہو گیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے کلام پر فوقیت حاصل کر لی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے لہٰذا ان دو اختلاف کرنے والی باتوں میں کوئی جوڑ نہیں. اور میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا تھا کہ میں آپ کے لیے یہ واضح کر دوں. میں اس نتیجے تک پہنچ گیا ہوں کہ یقیناً اس کتاب میں ہر صورتحال کے لیے ایک کامل جواب ہونا چاہیے، اور مختلف صورتحال پر غور کرنے سے آپ اس چیز کا ترجمہ اس حد تک کر سکتے ہو جتنا آپ سے ہو سکتا ہے. لہٰذا اس کے باوجود بھی کہ آپ اپنی طرف سے کسی آیت کا ترجمہ پوری طرح اس کو بیان کر رہے ہوگے یا اس کی تفسیر پوری طرح بیان کر رہے ہوگے، لیکن پھر بھی اس کا ترجمہ لامحدود رہے گا، کیونکہ بہت ساری ایسی صورتحال ظاہر ہوں گی جس پر وہ آیت چسپاں ہوگی، اور بہت سارے مختلف جوابات دیے جا سکتے ہیں جن کے ذریعے اس صورتحال یا ان مسئلوں کا حل نکلے گا. اور اس لیے میں نے کہا کہ میں نے اپنی طرف سے پوری طرح کوشش کی ہے کہ میں سورہ فاتحہ کا آپ کو مکمل ترجمہ بیان کر سکوں، اور میں نے اس چیز کے لیے بعض صورتحالوں سے مدد لی تھی. لیکن اس کا یہ بالکل مطلب نہیں کہ سورہ فاتحہ کا مطلب ہم پوری طرح بیان کر سکتے ہیں، یا یہ بھی کہ کوئی بھی انسان سورہ فاتحہ کی مکمل تفسیر بیان کر سکتا ہے، ہمیشہ اس میں بہتری پیدا ہو سکتی ہے.
اب میں چاہتا تھا کہ میں ایک دفعہ پھر سے سورہ فاتحہ سے شروع کروں، لیکن مجھے شبہ ہے کہ میں وہ نہیں بیان کروں گا جو میں نے پہلے کہا تھا. اس لیے میں نے امام صاحب سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ ان باتوں پر نوٹس تیار کرے جو کہ میں نے پہلے بیان کر دی ہیں. کوشش یہ تھی کہ وہ نوٹس بالکل ہی مختصر ہوتے اور انہوں نے میری کافی حد تک رہنمائی کر دی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ میں بلا وجہ کسی بھی چیز کی دہرائی نہ کروں. لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض ایسی چیزیں پہلے بیان ہو چکی ہوں اور میں ان کو بے اختیار پھر سے بیان کر دوں، لیکن بعض ایسی بھی چیزیں ہیں جن کو دہرانا لازمی ہے، اور اس دہرائی کے بغیر آپ کے لیے اس کامل ترجمے کو سمجھنے میں مشکل ہوگی، کیونکہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں آپ کو بعض آسان باتوں کے متعلق بار بار یاد دلاؤں، کیونکہ ان کے حوالے سے میں سورہ فاتحہ کی بعض آیات کی تفسیر کروں گا، اور یہ بھی کہ بعض نئے لوگ بھی شامل ہوئے ہیں، اور ترجمے کا ایک مسلسل سلسلہ ہے جو جاری رہتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ کسی حد تک واپس دہراؤ تاکہ آپ ان نئے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل رکھو اور ساتھ لے کر چلو، ورنہ اگر آپ بالکل ہی نئے سرے سے شروع کرو گے تو پھر آپ ان کو اپنے ساتھ نہیں لے کر چل سکو گے. تو اس لحاظ سے ضروری ہے کہ مختصراً دہرایا جائے، اور اس کو دہرانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ورنہ آپ کو جو بعد میں آنے والا ہے اس کی سمجھ نہیں آئے گی. اب یہ کہنے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میں العالمین کا ترجمہ پھر سے دہراؤں. میں اس کو بالکل ہی مختصر طور پر بیان کروں گا، نہ کہ پھر سے ایک لمبی وضاحت میں چلا جاؤں، کیونکہ جو بھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ سب العالمین پر مبنی ہے اور بار بار العالمین کا حوالہ دے گا. العالمین کے متعلق جیسا کہ میں نے پچھلے سال کہا تھا، یہ دنیا کی ہر چیز پر اطلاق پاتی ہے، ہر وہ چیز جو وجود میں ہے، یعنی ہر وہ چیز جو کوئی دوسرا دیکھ سکتا ہے اسے، اور جتنا ہی ان کا مشاہدہ ہو سکتا ہے اتنا ہی وہ العالمین ہے. اور العالمین ہر اس چیز کو بھی کہتے ہیں جو کہ وجود میں ہے اور دوسری چیزوں کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں، یعنی غیبی چیزوں کی طرف. ایک معروف چیز جو کہ کسی غائب چیز کی طرف لے کر جاتی ہے، ایک حاضر چیز جو کہ غائب کی طرف لے کر جاتی ہے. تو اس سیاق و سباق کے ذریعے میں نے العالمین کا ترجمہ بیان کیا تھا، اور اس ترجمے کا حوالہ دے کر میں نے الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ بھی بیان کیا تھا. اب اس کے باوجود کہ العالمین سے مراد ایک بیرونی آزاد طاقت کا وجود بھی مطلب ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر یہ مائکروفون، یہ کارپیٹ اور یہ کمرہ جس میں آپ بیٹھے ہو، اور ہم سب لوگ جو ایک دوسرے کا مشاہدہ کر رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان سب کا ایک آزاد وجود ہے. لیکن اگر آپ اس کے مشاہدہ کرنے والوں کو ایک ایک کر کے ختم کر دو تو پھر یہ تمام چیزیں بالکل ہی ختم ہو جاتی ہیں. میں ایک مشاہدہ کرنے والا ہوں اور میرے آگے ایک عالم ہے. اگر میں غائب کر دیا جاؤں یا میں بے ہوش ہو جاؤں تو میرے سامنے ایک تمام عالم ختم ہو جاتا ہے، اور اگر یکے بعد دیگرے تمام مشاہدین اس جگہ سے دور کر دیے جائیں تو نتیجہ یہ بنتا ہے کہ یہ عالم جس کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ مکمل طور پر غائب ہو جائے گا. اور یہ بات کوئی اہمیت کی حامل نہیں رہتی کہ اس کا وجود تھا بھی کہ نہیں. اس کی اہمیت صرف تب ہی ہوگی جب کوئی اور وجود اس کا مشاہدہ کرے. تو اس لحاظ سے عالم اپنی ذات میں مکمل وجود صرف تب رکھ سکتا ہے جب تک آپ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حوالہ دو. اگر آپ ہر دوسرے نظریے کا حوالہ دو گے تو پھر عالم آتے جاتے رہتے ہیں، وہ ظاہر ہوتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں. لہٰذا وجود کی سائنس میں کوئی مستقل پن نہیں ہے.
سوائے اس بات کے کہ مشاہدہ کرنے والا مستقل ہے. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ حقیقت صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیونکہ وہ مسلسل مشاہدہ کرنے والا ہے, کیونکہ وہ ایک مستقل وجود ہے. میں نے اس کے متعلق کافی لمبی چوڑی وضاحت کی تھی اور میں نہیں چاہتا کہ میں اس کو دہراؤں, لیکن میں نے اس لیے بیان کیا تاکہ میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلوں اس جگہ سے جہاں میں نے پچھلے سال چھوڑ دیا تھا. الحمدللہ رب العالمین. یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ہر وہ چیز جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں اس میں اپنی تعریف کروانے کا کوئی نہ کوئی مادہ ہونا چاہیے. اب میں انسان کے نظریے تک واپس آ رہا ہوں. وہ عالم جو کہ انسان کی نظر سے مشاہدہ ہوتا ہے. جب ہم عالم کا مشاہدہ کرتے ہیں تو وہ ہر چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کے ساتھ ایک شرط بھی شامل ہے, اور اس کا نام ہے الحمدللہ. آپ اس تخلیق کی کسی بھی چیز پر جب مشاہدہ کرتے ہو تو آپ کی سوچ ایک خالق تک جائے گی جو کہ قابل تعریف ہے, کیونکہ آپ کو ہر چیز ایک کامل نظام کے تحت ملے گی. اس میں ایک خوبصورتی پائی جائے گی جس کی وجہ سے آپ بے اختیار ہو کر اس کے خالق کی تعریف کرو گے, ورنہ الحمدللہ ایک غلط بیان ہوگا. لیکن اس کے ترجمے میں ایک اور بھی پہلو ہے. وہ چیز جو بنائی جاتی ہے اس چیز میں بھی خالق کی خوبصورتی کا نشان ملے گا, ورنہ تو آپ اس حمد کو کر ہی نہیں سکتے. جیسا کہ میں نے کہا کہ عالم دو نظریوں سے دیکھا جا سکتا ہے, دو پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے. پہلے تو بطور مخلوق, اور دوسری بات یہ کہ وہ ایک غائب وجود تک لے کر جاتی ہے. اب حقیقت یہ ہے کہ آپ اس غائب وجود تک نہیں لے کے جائے جا سکتے جو کہ خدا تعالیٰ ہے, اور آپ کا دماغ اللہ تعالیٰ کی حمد کی طرف نہیں جا سکتا جب تک کہ آپ اس چیز میں کوئی قابل تعریف پہلو نہ پاؤ جس کا آپ مشاہدہ کر رہے ہو. جب آپ ایک خوبصورت بچے کا مشاہدہ کرو گے تو پھر آپ اس بچے کی ماں کی خوبصورتی کا بھی تصور کر سکو گے. لیکن اگر اس بچے میں کوئی خوبصورتی نہ ہو تو پھر وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کی خوبصورتی تک نہیں لے کر جا سکتا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس لیے ہر وہ چیز جو وجود میں ہے, یا جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر وہ چیز جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں یا جس کا مشاہدہ ہو سکتا ہے, تو ان تمام چیزوں میں تعریف کا مادہ پایا جاتا ہے. اب جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ چیزیں اکیلے اپنے آپ میں کوئی بھی معنی نہیں رکھتی سوائے اس کے کہ ہمارا رب ان کا مشاہدہ کرے. اس لیے ایک مشاہدہ کرنے والا اس بات کو بیان کر سکتا ہے کہ عالم کے ایک خاص صورتحال میں کیا مطلب بنتے ہیں. اس کارپیٹ کا مشاہدہ مختلف انسانوں کے ذریعے ہو رہا ہے, تو یہاں العالمین مختلف ہوں گے. لیکن اس کارپیٹ کا مشاہدہ کیڑوں مکوڑوں سے بھی ہو رہا ہے. ان میں سے بعض نظر بھی آتے ہیں اور بعض نہیں بھی نظر آتے. وہ کیڑے بھی اس کارپیٹ کا مشاہدہ کر رہے ہیں, لیکن ان کا مشاہدہ ایک مختلف مشاہدہ ہے. لہٰذا الحمدللہ اس بات کو مثبت طور پر بیان کر دیتا ہے کیونکہ عالم کا تعلق مشاہدے سے ہے. اس لیے ہر نظریے سے جو بھی کسی چیز کو مشاہدہ کر رہا ہے تو اس کو اس میں کوئی ایسی چیز نظر آئے گی جو قابل تعریف ہے. یہ کارپیٹ کسی چونٹی کے نظریے سے بھی قابل تعریف ہے, یہ کارپیٹ بیکٹیریا کے نظریے سے بھی قابل تعریف ہے, یہ کسی انسان کے نظریے سے بھی قابل تعریف ہے. وہ کیڑے جو اس کارپیٹ میں پناہ ڈھونڈتے ہیں ان کے لیے یہ قابل تعریف ہے. وہ کیڑے جو اس کو کھاتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں کوئی خوشی کا باعث ہے جو کہ آپ کے لیے نہیں ہے. لہٰذا ہر وہ چیز جو وجود میں ہے, اور اس کے ساتھ یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ ہر وہ چیز جو اس کا مشاہدہ کرتی ہے
تو ان سب کے لیے ان گنت قابل تعریف باتیں ہیں، کیونکہ جیسے ہی آپ اس نظریے کو تبدیل کر دیتے ہو اور جب آپ اس مشاہدہ کرنے والے وجود کو ہی تبدیل کر دیتے ہو تو پھر وہ تعریف بھی تبدیل ہو جاتی ہے، تو اسی ایک چیز میں مختلف خدا کی جھلک نظر آئے گی، لہٰذا ایک واحد عالم میں عالمین کی ایک پوری کائنات نظر آ جاتی ہے۔ only partially possess these qualities. So, Malik Yawmuddin explains اب ہر وہ چیز جس میں کوئی ایسی خاصیت ہو جس کے ذریعے اس کی حمد کی جائے، ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی وہ صفات بھی موجود ہے جن کا اس آیت میں ذکر ملتا ہے، but you will find the imprint of these qualities. جو کہ ربوبیت، رحمانیت اور رحیمیت ہیں۔ Now, this is so important, this statement, and so fundamental. یہ ایک بہت ہی ضروری چیز ہے جسے آپ کو مد نظر رکھنا پڑے گا، کیونکہ اس کے بغیر آپ تمام چیزوں کی اصل روح تک نہیں پہنچ سکتے۔ So that establishes that there is no stability ہر وہ چیز جسے عالم کہا جاتا ہے یا عالم کا حصہ ہے، quality. ان سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان میں ربوبیت، رحمانیت اور رحیمیت کے آثار پائے جائیں، کیونکہ یہ چیزیں آپ کو رب، رحمان اور رحیم کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اس لحاظ سے عالم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ تمہیں ایک اور چیز کی طرف لے کر جاتا ہے، جب معلوم غائب کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس کا یہی ترجمہ بنے گا، ورنہ یہ بے معنی بن جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کائنات کے عالم کی ہر چیز میں ربوبیت کے آثار نہ پائے جائیں اور اگر ہر چیز میں رحمانیت کے آثار نہ پائے جائیں اور اگر کائنات کی ہر چیز میں رحیمیت کے آثار نہ پائے جائیں تو پھر لازماً وہ رب، رحمان اور رحیم کی طرف نہیں لے کر جا سکتے۔ اب یہ تین قطعی صفات ہے، اور ایک ایسی صفت ہے جو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں محسوس کرتی، اور وہ ہے مالک یوم الدین، کیونکہ مالک یوم الدین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکیلے ہر چیز کا مالک ہے، Even those qualities are not found. دنیا میں اور کوئی مالک نہیں سوائے اللہ کے۔ Sometimes turns into بالکل صاف اور واضح بات یہ ہے کہ اللہ اکیلے ہی مالک ہے اور اس دنیا میں اور کوئی بھی کسی بھی چیز کا مالک نہیں۔ I think I made a brief mention of this. لہٰذا ہم تو صرف عارضی طور پر چیزوں کے مالک ہوتے ہیں، ہم مستقل مالک نہیں، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کوئی بھی شخص ان صفات کا دائمی طور پر مالک نہیں رہتا، Came upon this concept that there is کیونکہ وہ سب مالک یوم الدین نہیں ہے۔ event horizon. لہٰذا نہ تو وہ مالک یوم الدین ہے اور نہ تو وہ ان صفات کے دائمی مالک ہے، یعنی ربوبیت، رحمانیت اور رحیمیت کے، صرف عارضی طور پر ان چیزوں کو حاصل کرتے ہیں اور ان صفات کو صرف ایک حد تک اپنے اندر چسپاں کر لیتے ہیں۔ So as they lose qualities, they lose اس طرح مالک یوم الدین اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ understood to be ہر چیز شروع سے اور آخر تک اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، where things, the energy ultimately gets concentrated. اور اس لحاظ سے یہ صفات بھی اسی کی ملکیت ہے، لیکن ہمیں ان صفات کے نشانات عارضی طور پر ضرور نظر آئیں گے۔ Escape that dark hole. اب میرا یہ بیان بڑی اہمیت رکھتا ہے اور بہت ہی بنیادی چیز ہے، اس حد تک کہ یہ ہر قسم کی صورتحال پر اور ہر قسم کی صفت پر چسپاں ہوتی ہے، اور یہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر چیز میں کوئی ثابت قدمی نہیں۔ Anything which can یہ بات سچ ہے کہ ثابت قدمی یا مستقل مزاجی بھی ایک صفت ہے، is total lack. And the اور اگر کسی میں مستقل مزاجی ہو تو وہ بھی ایک قسم کا مالک یوم الدین بن جاتا ہے۔ and again this is related to observation. لیکن مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت ہے، اور پھر اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز مستقل مزاجی نہیں رکھتی یا پختگی نہیں رکھتی، تمام چیزیں ایسی حالت میں رہتی ہیں کہ ان میں تغیرات پیدا ہوتے رہتے ہیں اور اچھائیاں ظاہر اور غائب ہوتی رہتی ہیں۔ اب یہ ایک بہت ہی اہم بیان تھا جو کہ 1400 سال پہلے کیا گیا، And then there is a کیونکہ یہ علم اور تحقیق کا ایک ایسا علاقہ ہے جس میں اعلیٰ سے اعلیٰ ترین سائنسدان ابھی تک بھٹک رہے ہیں،
because they cannot اور وہ اس حقیقت تک اب پہنچنے لگ گئے ہیں this is the conclusion کہ کوئی بھی چیز کسی کی مستقل has to be defined کہ کوئی بھی چیز کسی کی مستقل ملکیت نہیں، یہاں تک کہ وہ صفات جن کے ذریعے ہی وجود کا دار و مدار ہے، جن کے بغیر کوئی وجود ہو ہی نہ، previously known existence. لہٰذا وہ چیزیں بھی مستقل نہیں، That shows لہٰذا وجود کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ وجود ہے ہی نہیں، quality of the Quranic verses that Malik کیونکہ اس میں کوئی صفات ہی نہیں رہتی۔ is now the phenomenon of میرے خیال سے میں نے اپنے پچھلے خطبے میں اس کے بارے میں مختصراً ذکر کیا تھا only partially and imperfectly, but they are reaching that کہ جب سائنسدان ڈارک ہولز کی مخفی باتوں پر تحقیق کر رہے تھے Allah becomes the possessor of quality. تو اس وقت ان کے سامنے ایک ایسی چیز ظاہر ہوئی جس کا نام ایونٹ ہورائزن تھا۔ Shift away from their reach, the reach of their knowledge, their wisdom, everything by which you reach things. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جس کا ایک ظاہری وجود ہے تو وہ اپنی تمام جسمانی طاقتیں کھو بیٹھتی ہے، اور چونکہ وجود کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے پاس خاص طاقتیں یا خاص صفات ہو، لہٰذا جب وہ اپنی طاقتیں کھو بیٹھتا ہے تو پھر وہ اپنا وجود بھی کھو بیٹھتا ہے۔ They're animate objects. لہٰذا جب ہم ڈارک ہولز کی کیفیت کو غور سے دیکھیں جس میں تمام انرجی جاذب ہو کر اپنے آپ کو کھو بیٹھتی ہے، Among other things, تو یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کو طاقت اور ملکیت کی کمی نظر آتی ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو کہ ڈارک ہول کی جذب کرنے والی طاقت سے بچ سکے۔ in everything, in every form that exists, وہ ایک ایسی شدید چیز ہے کہ cannot be improved without نہ اس سے روشنی بچ سکتی ہے، نہ اس سے آواز بچ سکتی ہے، نہ اس سے ریڈیشن بچ سکتی ہے۔ ہر وہ چیز جو کہ وجود کی صفت ہے وہ اس میں نظر نہیں آتی ہے یا وہ اس میں کھو بیٹھتی ہے، cause and effect. اور کیونکہ ان چیزوں کا مشاہدہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ملکیت تھی ہی نہیں، اور یہ تمام چیزوں کا تعلق مشاہدے سے ہے۔ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت یہ لفظ العالم بنایا ہے۔ Some providence اگر مشاہدہ نہ ہو تو گویا ایسے ہے کہ کسی بھی چیز کا وجود ہی نہیں۔ that it has a role to play. اس لحاظ سے جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے تو پھر چیزوں کا وجود تب تک ہے جب تک ان کا وجود ہے، And recipient اور پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ غائب ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نظریے سے تمام چیزیں وجود میں رہتی ہیں۔ ایک دفعہ پھر اس کی طرف واپس آتے ہوئے اگر وہ چیزیں مشاہدے میں نہیں آتی تو پھر ان کا وجود ہی نہیں، اور یہ بھی سائنسدانوں کا نتیجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی کائنات کو بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس کا مشاہدہ ہو سکے۔ یہ سائنسدانوں کی سب سے بڑی ایجاد ہے، اور not directly. So al-Rububiyyat here is only a temporary quality of a thing, not a permanent quality again, as I اب یہ قرآن کریم کی آیات کی عظمت کو ثابت کرتی ہیں Rahmaniyat is a quality کہ اب انسان بھی مالک یوم الدین کا جلوہ اپنے مشاہدے میں لا سکتا ہے، لیکن صرف ایک حد تک۔ basis upon others. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وہ اس علاقے تک پہنچ گئے ہیں جہاں وہ مالک یوم الدین کا مشاہدہ کر سکتے، اور پھر انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، Automatically as a natural flow from some other beneficent being. This is the اور ان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کے علم اور ان کی حکمت کی پہنچ صرف ایک حد تک محدود ہے۔ important meanings of Rahmaniyat. So in that sense, when you step اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ چیزیں جن میں کوئی جان ہی نہیں وہ رب رحمان اور رحیم کیسے بن سکتے ہیں، is responsible اور یہ بھی کہ وہ جو جاندار چیزیں ہیں وہ بھی کیسے رب رحمان اور رحیم بن سکتے ہیں۔ کیا آپ ان کو رب رحمان اور رحیم کے طور پر دیکھ سکتے ہو؟ benefactor. جی ہم بالکل دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ربوبیت کے بہت سارے معنوں میں سے ایک معنی یہ ہے So naturally there has to be a quality of Rahman. ایک ایسی اچھائی جس کے ذریعے دوسری چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے، All around. اور ہر چیز جو کہ وجود میں ہے اس کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ کسی بھی چیز کی صفت بہتر نہیں ہو سکتی جب تک اسے کسی اور چیز سے مدد نہ ملے۔ Means
اکیلے کوئی بھی چیز بہتر نہیں ہو سکتی. ہمیشہ وہ ایک قسم کا توقع رکھتی ہے کسی اور چیز سے. لہٰذا ہمیشہ ایک اندرونی اور باہمی اثر ہوتا ہے جس کے ذریعے کسی بھی چیز کی کیفیت بہتر ہوتی جاتی ہے. So, for instance, اور اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو پھر یقیناً ایک ایسی چیز جس کی کوئی جان نہ ہو وہ ضرور ایک قسم کا رازق یا رب بن سکتی ہے، اس لحاظ سے کہ اس نے کسی اور چیز کی بہتری میں اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے. reservoirs of beneficence اور یہ ایک ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے جو کسی دوسرے سے آپ کو ملے. draw benefit out of that, and when your labor اس لحاظ سے وہ ایک ہی وقت میں عالم اور رب بن جاتا ہے. تو اس میں عالمیت کی بھی صفات ہے اور ربوبیت کی بھی صفات ہے. اور یہاں صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ربوبیت کی صفت ہے اور عالمیت کی نہیں، کیونکہ پھر آپ اس کو اچھی طرح دیکھ نہیں سکتے یا محسوس نہیں کر سکتے. آپ صرف عالم کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہو. لہٰذا یہاں ربوبیت کے معنی یہ بنتے ہیں کہ کسی چیز کی عارضی صفت نہ کہ مستقل صفت، جیسا کہ میں نے مالک یوم الدین میں ذکر کیا. or you're passing by for another purpose, yet you draw رحمانیت ایک ایسی نیکی ہے جو کہ اپنے رحم کو ظاہر کرتی ہے، in the creation of Allah. اور یہ رحم دوسروں پر اس کے باوجود ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو اس کی ضرورت بھی نہیں، یا تب بھی جب لوگ خواہش بھی نہ کریں. And this is not the only quality that آپ کسی بھی چیز کو مانگتے نہیں، لیکن وہ پھر بھی آپ کے پاس کسی اچھے رحیم شخص کے ذریعے آپ کے پاس آ جاتی ہے. یہ ہے رحمانیت کی کیفیت. حالانکہ یہ مکمل طور پر رحمانیت کی کیفیت نہیں، لیکن پھر بھی یہ رحمانیت کا ایک بہت ہی اہم ترجمہ ہے. which means that when you apply your attention to something, اس لحاظ سے جب آپ اس بات کو تسلیم کر لو کہ ہر وہ چیز جو وجود میں ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر دوسری چیز کو بہتر کرے، to be drawn by application of will. تو اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ دوسری چیز اس چیز کے پاس اس غرض سے نہیں گئی جس نے اس کو فائدہ دیا ہو تاکہ وہ اس سے کوئی رحمت کا سلوک یا کوئی فائدہ مانگے. اس لیے لازمی ہے کہ رحمانیت کی صفت ہونی چاہیے جو کہ ایک خودکار طریقے سے کسی چیز کو بہتر کر دیتی ہے، You can never exhaust it. There is an unlimited quality. جو کہ خودکار طریقے سے دوسروں کی مدد کے لیے آتی ہے. The scientists اسے کہتے ہیں رحمانیت. are willing to confess اور رحیمیت کا مطلب یہ بھی ہے کہ the ultimate جب آپ اس چیز کو کام پر لگا دو تو پھر وہ فائدہ اور اچھے نتائج بھی دے گی. philosophy. But اگر آپ کسی بھی چیز پر محنت نہیں کرو گے تو وہ آپ کو کسی بھی چیز کا فائدہ نہیں دے گی. to be explained further, مثال کے طور پر جب آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے تو یہ پھر ایک رحمانیت کا جلوہ ہوتا ہے. جب آپ زمین کو پانی کے لیے تراشتے ہو تو یہ رحیمیت کا ایک جلوہ ہوتا ہے. رحمانیت آتی جاتی رہتی ہے اور اپنے پیچھے رزق کے انبار چھوڑ جاتی ہے، اور پھر آپ محنت کرتے ہو کہ آپ اس سے پھر فائدے اٹھاؤ. اور جب آپ رحمانیت کے ذریعے محنت کرتے ہو تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اپنی محنت کے ذریعے اس رحمانیت میں سے مزید فائدے اٹھاتے ہو، اور پھر تب وہ رحیمیت بن جاتی ہے. لہٰذا کائنات کی ہر چیز میں یہ دو صفات ہیں. sometimes for a longer period they are presented to you, and they come and وہ قدرتی طور پر ایک چیز سے دوسری چیز تک لے کر جاتی ہیں. مثال کے طور پر پھولوں کی خوشبو. یہ بات ضروری نہیں کہ آپ کا یہ حق تھا، اتفاق سے آپ ادھر ہی تھے، یا آپ کسی اور وجہ سے پاس سے گزر رہے ہوگے، لیکن پھر بھی آپ کو اس خوشبو سے فائدہ ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں صرف خوشبو ایک چیز نہیں. ہر خوشبو کے پیچھے کوئی مادہ ہے جس کی وجہ سے وہ خوشبو ظاہر ہوتی ہے، اور یہ خوشبو اس مادے کی صرف ایک واحد صفت نہیں. وہ خوشبو آپ کو اس مادے تک پہنچا دیتی ہے، اور جب آپ محنت کرتے ہو اور اس پر غور و فکر کرتے ہو تو اس وقت آپ رحیمیت کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہو.
لہٰذا اس چیز میں رحیمیت کی صفت پائی جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز پر توجہ کرتے ہو تو اس میں صرف وہ سطحی طور پر فائدہ نہیں جو آپ نے شروع میں اس میں مشاہدہ کیا، اس کے اندر مزید فائدے ہوں گے جو آپ کی محنت کے ذریعے تراشے جائیں گے. and sometimes they totally disappear. لہٰذا کائنات کی ہر چیز میں وہی گہرائی ہے جس سے آپ فائدے اٹھا سکتے ہو، لیکن صرف تب جب آپ اس پر محنت کرو. اگر آپ کوشش کرو گے کہ آپ اس میں سے کچھ نکالو تو ضرور آپ کچھ اس میں سے نکالو گے، اور اس لحاظ سے آپ اس کو مکمل طور پر خالی کر ہی نہیں سکتے. اس میں بے انتہا فائدے ہیں، اس حد تک کہ سائنسدان اب اس چیز کو بالآخر تسلیم کرنے لگ گئے ہیں That when it is said, کہ وہ یہ گمان کرتے تھے کہ وہ ہر چیز کی حقیقی وجہ تک پہنچ سکتے تھے، جس میں ان کو ہر چیز کی حکمت سمجھ آ سکتی تھی یا اس کے فلسفے تک پہنچ سکیں. لیکن جب وہ کسی چیز کی حقیقت کو جان لیتے ہیں اور اس کو پھر مزید اس پر تحقیق کرتے ہیں تو وہ ان کو اور نئی سی نئی چیزیں ملتی ہیں اور وہ مزید وضاحت طلب ہوتی ہیں. اس لحاظ سے کوئی بھی انتہا نہیں اس چیز میں. لہٰذا یہی بات دنیا کی ہر ایٹم، ہر چیز پر چسپاں ہوتی ہے. آپ کبھی بھی ایک ایسے مقام تک نہیں پہنچ سکتے جس میں آپ یہ کہو کہ یہ میرے سفر کی انتہا ہے اور اب مزید تحقیق کی ضرورت نہیں. اور وہ اس لیے کیونکہ آپ کی تحقیق کے نتائج آپ کے لیے نئے راستے کھولیں گے، اور اس لحاظ سے کسی بھی چیز کی انتہا ہو ہی نہیں سکتی. لہٰذا رحیمیت ایک مستقل اچھائی ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، ان میں کوئی مالکیت نہیں. یہ صفات آپ کے لیے بعض دفعہ عارضی شکل میں آپ کے لیے پیش کی جاتی ہیں، بعض اوقات بہت لمبے عرصے کے لیے آپ کے لیے پیش کی جاتی ہے، اور یہ آتی جاتی رہتی ہے حتیٰ کہ آپ ان کو مکمل طور پر قائم نہیں رکھ سکتے. لہٰذا دوسری چیز جس پر غور کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جو قابل تعریف ہے، تو اس چیز میں اس کے رب کی یا اس کے خالق کی صفت پائی جاتی ہے. گو کہ عارضی طور پر کوئی اس کا مالک بن جاتا ہے، حالانکہ وہ اس کا حقیقی مالک نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے خالق کی شکل میں اس چیز کا مالک عارضی طور پر بن جاتا ہے، اور وہ چیز تبدیل ہوتی جاتی ہے، وقتاً فوقتاً بدلتی جاتی ہے. اور کوئی بھی چیز کسی کی مکمل اور مستقل ملکیت نہیں رہتی، یہاں تک کہ وہ صفات بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ صفات اور وہ چیزیں بھی اپنی نوعیت میں تبدیل ہوتی جاتی ہے، وہ اپنے معیار میں تبدیل ہوتی جاتی ہے. بعض اوقات وہ دوسری صفات سے تبدیل ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ بالکل ہی غائب ہو جاتی ہے، گویا کہ ان کا وجود غیر موجودگی میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو آج کے درس میں الحمدللہ رب العالمین سے جو دوسرا سبق ہم نے سیکھا ہے وہ یہ ہے. آج جو تیسرا نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ natural forces which are working upon it from corrosion, from other things. So it has to be permanent. کہ جب الحمدللہ رب العالمین کہا جاتا ہے Other than the qualities of God which are permanent. تو یہاں ربوبیت سے مراد So because کسی چیز کو قائم رکھنے اور پختہ رکھنے کی قوت، everything must have an aim. جو کہ بہتری پیدا کرنے کی قوت کے باوجود ہے. It is sustained. اور اس میں ایک بہت بڑا اعلان ہے Now there are two things which result کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں آپ کا گمان ہے کہ وہ خود بخود وجود میں آئی اور رہتی ہے، دراصل وہ چیزیں خود وجود میں نہیں رہتی. یقیناً ان کے لیے ضروری ہے کہ کوئی چیز ان کو قائم رکھے. اب اس بات کو ہم اپنی دنیاوی مشاہدات اور زندگی کے متعلق مشاہدات سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کا تصور آپ ستاروں کی کائنات میں نہیں کر سکتے. it must go on to a certain. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ قائم رکھے جاؤ اور کوئی وجود ایسا ہو جو آپ کو اس کام میں مدد کرے، ورنہ تو آپ مر جاؤ گے. Which have been challenged. اسی لیے روزہ رکھنے سے ہمیں یہ بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی قائم رکھوانے والا ہے. اگر وہ ہمیں قائم نہ رکھے تو ہم مر جائیں گے. And
ہر چیز ایک نظام کے تحت قائم رکھی جاتی ہے. the previous generation, اسی لیے ربوبیت اس چیز کو چاہتی ہے کہ ہر چیز کا کوئی قائم رکھنے کا طریق ہو اور اس کے لیے کوئی نظام ہو there is no age اور پھر اس میں بہتری بھی پیدا کی جائے. of protons. اگر یہ بات سچ ہے تو پھر بے جان چیزوں میں بھی یہ صفات موجود ہونی چاہیے کیونکہ وہ بھی ایک عالمین ہیں. Indicated that even the proton اب ایک وقت تھا جس میں انسان یہ سوچتا تھا کہ بے جان چیزوں کو کسی قائم رکھنے والے کی ضرورت نہیں. raised to the power of 34, اب یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر کوئی چیز کسی قائم رکھنے والے کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتی تو وہ چیز مستقل رہے گی. صرف وہ چیزیں عارضی طور پر رہتی ہیں جن کو کسی قائم رکھنے والے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. fully reached a conclusive evidence. But the previous فرض کرے کہ یہ جو مائکرو فون میرے آگے ہے یہ اس ضرورت کو محسوس نہیں کرتا کہ اس کو کوئی قائم رکھے. نتیجتاً بندہ یہی سوچے گا کہ یہ ایک قائم اور مستقل چیز ہے کیونکہ اسے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں کہ یہ اس کو قائم رکھے اور کوئی بھی اس کو ٹھیک کرے اگر یہ خراب ہو جائے one of the natural inferences of this statement. اور کہ وہ اسے کسی قدرتی طاقتوں کے حملوں سے محفوظ رکھے. If there is anything which is independent, اس لحاظ سے لازمی ہے کہ یہ ایک قائم اور مستقل چیز ہو. لیکن سچ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو کہ قائم اور مستقل ہے. اس لحاظ سے جب ہر چیز یہ ضرورت محسوس کرتی ہے کہ کوئی اسے قائم رکھے تو کوئی بھی چیز مستقل نہیں. ہر چیز کی عمر میں ایک حد ہوگی سوائے اس کے کہ وہ مستقل طور پر قائم رکھی جائے. اب اس بیان سے دو چیزیں نکلتی ہیں. which are maintained by Allah. نمبر ایک، He is permanent. اگر تو ہر چیز کے لیے لازمی ہے کہ اس کو کوئی قائم رکھے تو یقیناً اس میں ایک کمزوری کا مادہ ہونا چاہیے اور اس میں ختم ہونے کا پہلو بھی ہونا چاہیے جس کا یہ مطلب ہوا کہ ہر چیز کی ایک عمر ہوگی. اب یہ ایک ایسا بیان ہے جسے سائنسدانوں نے بھی چیلنج کیا ہے Statement which is کیونکہ جب انہوں نے تحقیق کی تو ان کے سامنے کچھ ایسی باتیں آئیں جن کے لیے لازمی تھا کہ وہ مستقل ہوں. every order and اور ان میں سے ایک چیز جو اس جنریشن کے سائنٹسٹ نے تراشی وہ پروٹونز تھے. the class of everything. ان کے نزدیک پروٹونز کے لیے ضروری تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہوتے اور ان کی کوئی عمر نہ ہوتی. Wasallam has thrown further light on this phenomenon. لیکن بعد میں کچھ نیا ثبوت ظاہر ہوا اور اب وہ مزید ثبوت تلاش کر رہے ہیں جن سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ پروٹونز کی بھی ایک محدود عمر ہوتی ہے. جب 10 دن کو 34 سے ضرب دو، بعض لوگ 33 کہتے ہیں، میرے خیال سے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب اس کو اور مزید بڑھاتے ہیں 34 سے بھی زیادہ. لیکن اب اس کو جس لحاظ سے بھی دیکھیں تو کہ اب کے سائنسدان تقریباً اس نتیجے تک پہنچ گئے ہیں. ان کو ابھی تک کوئی پختہ ثبوت تو نہیں ملا لیکن پہلے کی نسبت جس میں وہ بالکل قائم تھے اس بات میں کہ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ مستقل ہوں تو وہ پختگی اب نہیں رہی. ان کا اعتماد کافی حد تک ٹوٹ گیا ہے اور اب وہ اس نتیجے تک پہنچ رہے ہیں کہ ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے اور کوئی بھی چیز مستقل نہیں رہتی. لہٰذا یہ اس بیان کا ایک قدرتی اثر ہے. الحمدللہ رب العالمین. اگر دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جس کو اپنی ذات کو قائم رکھنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تو پھر آپ کو اسی وقت ایک مستقل چیز نظر آئے گی. اور چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز اس بات کی ضرورت محسوس کرتی ہے کہ اسے کوئی قائم رکھے اور کسی بھی چیز کو آپ مستقل نہیں کہہ سکتے. اب کسی چیز کا مستقل رہنا اس کی ضرورت کے مطابق ہوگا اور صرف وہ چیزیں آپ کے لیے مستقل ظاہر ہوں گی جن کو اللہ تعالیٰ قائم رکھے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ خود دائمی ہے. لہٰذا اگر وہ خود کسی چیز کو دائمی طور پر قائم رکھے، اب یہ ایک ایسا بیان ہے جو کہ کائنات کی ہر چیز پر چسپاں ہوتا ہے اور ہر صورتحال پر چسپاں ہوتا ہے اور ہر قسم کی مخلوق پر چسپاں ہوتا ہے. یعنی ہر وہ چیز جس کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے اس پر چسپاں ہوتا ہے اور یہاں تک کہ ہر انفرادی شخص پر بھی یہ چسپاں ہوتا ہے.
یہ ہر چیز کی حیثیت پر بھی چسپاں ہوتا ہے اور مختلف حیثیت رکھنے والے انسانوں پر بھی ہوتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر مزید روشنی ڈالی ہے، اور یہ کام انہوں نے اس طریقے سے کیا کہ انسان کی خاطر سب سے پہلی دفعہ اسے ملائکہ کے مطلب سمجھائے. glowing with energy. اس کے باوجود کہ اس کا ذکر قرآن کریم میں ملتا تھا، Foreign being giving energy to sun, providing sun with energy. لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو کھلی بھی ہے لیکن بند بھی ہے، اور قرآن کریم کا ترجمہ لوگوں کو صرف وحی کے ذریعے سمجھ آ سکتا ہے یا سمجھایا جا سکتا ہے، اور انسان اپنے ہی بل پر اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا اگر اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو. اس لیے وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کے نئے آنے والے پاک اور سارے لوگوں کے ذریعے قرآن کریم کی نئی تفاسیر ظہور میں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہے. Which are responsible for this حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام malaika. نے ہمارے لیے یہ بات بیان کی کہ ہر ایسی چیز جو بظاہر ایسے لگتی ہے کہ اپنے آپ چل رہی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قائم رکھوائی جائے، اور یہ کام ملائکہ کے ذریعے ہوتا ہے. Has behind them. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موضوع پر مختلف جگہوں پہ گفتگو کی ہے اپنی کتابوں میں. And it is not directly Allah which is looking after مثال کے طور پر ملکہ سبا اور حضرت سلمان کے درمیان جو واقعہ ہوا تھا اس آیت کی تفسیر میں، vast and innumerable. جہاں یہ لکھا ہے کہ حضرت سلمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک محل بنایا جس کا فرش بہت چمکیلا تھا اور اس کے اندر سے نظر آ رہا تھا، So malaika are the source, یہاں تک کہ وہ ملکہ جس نے اس فرش پر قدم رکھنے تھے، which means that اس کی آنکھیں دھوکہ کھا گئیں اور وہ سمجھنے لگ گئی کہ یہ فرش نہیں بلکہ یہ پانی ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ پانی اس فرش کے نیچے بہہ رہا تھا. وہ فرش ہی تھا لیکن پانی اس کے نیچے بہہ رہا تھا. there is no exception whatsoever. اور اس کے ذریعے حضرت سلمان علیہ السلام کا ملکہ سبا کو یہ پیغام تھا کہ جن چیزوں کا تم مشاہدہ کرتی ہو، مثال کے طور پر سورج کا، You will find وہ بہت تیزی سے چمک رہا ہوتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ اس سورج کو کوئی ایسا وجود نہیں جو اس کو طاقت دے رہا ہو. and other causes will appear further and further until گویا ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں طاقت کا ایک منبع ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں دنیا میں جو اپنی ذات میں اکیلے ایک طاقت کافی ہے، یا اس اکیلی چیز کا وجود کا مقصد ہی کافی ہے. ہر چیز کسی نہ کسی اور چیز کے ذریعے قائم رکھی جاتی ہے، اور سب سے بہترین قائم رکھنے والا رب العالمین ہے. لیکن رب العالمین اور تمام ان چیزوں کے وجود کے درمیان جو کہ مسلسل طور پر قائم رکھی جا رہی ہیں، تو ان کے درمیان ایسے وسیلے موجود ہیں جو کہ اس قائم رکھنے کے سلسلے کے لیے ذمہ دار ہیں، اور ان کو ملائکہ کہا جاتا ہے، یعنی فرشتے. اور یہ وسیلے مختلف گروہوں میں تقسیم کیے گئے ہیں. ہر وہ چیز جو کہ ایسے محسوس ہوتی ہے کہ چھپکے سے چل رہی ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو کہ اس چیز کے لیے ذمہ دار ہے کہ وہ اس کو چلائے. اور اللہ تعالیٰ خود براہ راست نہیں ان چیزوں کو چلا رہا ہوتا، لیکن وہ یہ وسیلے استعمال کرتا ہے. with the help of the Holy Quran, اللہ تعالیٰ کا بنایا کردہ نظام بہت ہی وسیع ہے، اور اس کی تعداد بھی انگنت ہے. یہاں تک کہ آپ اس نظام کا صرف ذکر کر سکتے ہو یا اس کا حوالہ دیکھ سکتے ہو، لیکن آپ اس نظام کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکتے اور نہ اس کی وسعت کو سمجھ سکتے ہو. اس لحاظ سے ملائکہ ان وسیلوں کو کہتے ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر چیز کو قائم رکھیں، misconclude, جس کا مطلب یہ ہوا کہ then Allah رب العالمین کا کام بھی ان وسیلوں کے ذریعے چلتا ہے جو اس نے خود بنائی، تاکہ وہ چیزیں قائم رہیں جن کے ذریعے اس کی ربوبیت دوسری چیزوں تک پہنچ جائے، but the damage done to the meaning of the اور اس میں خلل کا کوئی امکان ہی نہیں. so the main system of maintenance that اس دنیا میں سب سے چھوٹی چیز جس کا مشاہدہ ہو سکتا ہے، to the book, the final تو اگر آپ اس پر مزید غور کرو تو آپ کو یقیناً ایسی وجوہات کا علم ہوگا جن کے ذریعے وہ قائم رہتی ہے.
اور جب تک آپ وجوہات تراشتے جاؤ گے تو یکے بعد دیگرے وجہ ظاہر ہوتی جائیں گی، یہاں تک کہ آپ اپنی سوچ کی حد تک پہنچ جاؤ گے، لیکن اس کی وجہیں مکمل طور پر ظاہر نہیں ہوں گی، because it would appear to mean differently in different places, and کیونکہ بالآخر وہ آپ کو ایک ایسی مخلوق کی طرف لے جائیں گی جو کہ ملائکہ ہے، اور ان کا آپ مکمل طور پر مشاہدہ کر ہی نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے اوپر صرف اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ظاہر ہو سکتی ہیں، آپ ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لحاظ سے الحمدللہ رب العالمین کا یہ مطلب بنتا ہے کہ ہر چیز محافظت طلب کرتی ہے۔ to the manner in which اب یہ محافظت اس ظاہری دنیا جس کے بارے میں نے پہلے ذکر کیا تھا اس پر بھی چسپاں ہو سکتی ہے، اور روحانی دنیا پر بھی چسپاں ہوتی ہے۔ as is totally incompatible, مثال کے طور پر قرآن کریم کا نازل ہونا interpret the same word. رحمانیت کا ایک اظہار ہے، Either one is true or the other is تو جب آپ اس پر غور و فکر کرنے کی محنت کرتے ہو اور اس سے نئے تراجم تراش کرتے ہو اور حقیقت کے نئے دار و مدار اس کے ذریعے پار کرتے ہو تو پھر یہ رحیمیت بن جاتی ہے۔ لیکن یہ بات بھی ضروری ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم مسلسل محافظت طلب ہے، اور اسی وجہ سے مجددین بھیجے جاتے ہیں۔ جب کبھی بھی لوگ قرآن کریم کے تراجم کو تبدیل کر دیتے ہیں یا اس کے غلط مفہوم سمجھ لیتے ہیں corresponding is تو پھر اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ایسے لوگ بھیجتا ہے اپنی طرف سے جو کہ ان غلطیوں کو درست کر دیتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن کریم کو درست کیا جائے، لیکن وہ نقصان جو اس کے تراجم کو کیا جاتا ہے ان کو درست کیا جا سکتا ہے۔ اس لحاظ سے ربوبیت کا نظام تمام مذاہب کے لیے بھی ہے اور آخری کتاب یعنی قرآن کریم کے لیے بھی ہے۔ the reason of his coming, because he is declared to be قرآن کریم کے ترجمے کے لحاظ سے یہ بات بہت ضروری ہے کہ قرآن کریم مسلسل طور پر ایک پاکیزگی کی حالت میں رہے۔ which means اگر آپ اس کام کو ضروری نہیں سمجھو گے تو اچانک ایسے لگنے لگے گا کہ قرآن کریم ایک بلا فائدہ قسم کی کتاب ہے، کیونکہ ایسا لگے گا کہ اس کے معنی ہر جگہ ایک جیسے نہیں ملتے، made manifest by the اور جب اس کی آیات پر غور کیا جائے گا تو گویا ایسے محسوس ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کی تردید کر رہی ہیں۔ he also did the same work. مثال کے طور پر For a Mahdi then, the need is only that of degree. To follow degree work جس طریق سے وہابی قرآن کریم کا اب جو ترجمہ کر رہے ہیں by necessity, وہ بالکل ہی اس ترجمے کے متضاد ہے their work become possible جو کہ بریلویوں نے کیا ہے۔ too much, too far out of reach of قرآن کریم کی بعض آیات کا ترجمہ شیعوں نے اس طریق سے کیا ہے جو کہ اہل سنت کے ان ترجموں کے متضاد ہیں جو انہوں نے ان آیات کے متعلق کیے ہیں۔ Rabbul Alameen تو یا تو ایک سچا ہے یا دوسرا سچا ہے، word not only اور ایک شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ material creation, اور یہ بھی کہ بعض چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہیں جن پر سب متفق ہیں لیکن وہ اس حقیقت تک نہیں پہنچتے اکٹھے ہو کر جس کے ذریعے وہ قرآن کریم کو بالکل ہی سمجھ نہیں پائے، اور اسی لحاظ سے قرآن کریم پھر اپنی محافظت کا نظام چاہتا ہے۔ as I mentioned earlier, اگر تو بہت ہی معمولی سی بات ہو جس پہ اختلاف ہو تو پھر اس کی خاطر محافظت کا سلسلہ بھی مختصر یا معمولی سا ہوگا، so things become لیکن اگر کوئی چیز بہت ہی بڑے پیمانے پہ غلط ہو جائے تو پھر وہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ مرمت کا کام طلب کرے گا، because اور مہدی اور مسیحا کو بھیجنے کی غرض ہی یہ تھی، role to play in the name, اور یہ بالکل وہی بات تھی جس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی because that part کہ مسیح کے آنے کی غرض ہی یہ ہوگی، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم اور عدل کہا گیا ہے۔ is observed, دونوں مسیح اور مہدی کو حکم اور عدل کہا گیا ہے، totally clear. جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عدالت کی کرسی پر بیٹھیں گے اور وہ دین میں صحیح اور غلط کا فیصلہ کریں گے۔ In application, اس کے باوجود کہ قرآن کریم نے ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، لیکن پھر بھی اس چیز کی ایک ضرورت ہے
اور جیسا کہ میں نے کہا کہ مجددین نے بھی وہی کام کیا، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ مہدی کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کام کی نوعیت کے مطابق ضرورت بنتی ہے۔ مجددین ایک چھوٹے پیمانے پہ مرمت کا کام کر سکتے ہیں، لیکن جب کام کی نوعیت بہت بڑی ہوتی ہے یا بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ وہ مجددین کی بس کی بات نہیں رہتی، تو پھر قرآن کریم کی آیات کا نئے سرے سے تفاسیر کا بیان کرنا ضروری بن جاتا ہے، نہ کہ قرآن کریم کے ترجمے کو نئے سرے سے بیان کرنا۔ اس لحاظ سے رب العالمین کے لفظ میں اس کا کلام بھی شامل ہے، نہ کہ صرف اس کا عمل، یعنی اس کی جسمانی تخلیق صرف نہیں بلکہ اس کی روحانی تخلیق بھی، اور ربوبیت کے اثر کے باہر کوئی بھی چیز نہیں۔ اب جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ربوبیت ایک ایسی صفت ہے جو کہ اپنا حصہ اس چیز کو بھی دیتی ہے جس کی وہ خالق ہو۔ گویا ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ چیزیں رب بن جاتی ہیں یا ارباب بن جاتی ہیں من دون اللہ، کیونکہ ہر چیز کسی دوسری چیز کے قائم رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی مشاہد غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کردار بڑے ہی کامل طریق سے ادا کیا جاتا ہے، اور اس ربوبیت کا مشاہدہ بہت ہی کامل طریق سے کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اس طاقت کو ہی نظر انداز کر دیتا ہے جو اس کے پیچھے اس کو چلا رہی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ جانوروں کے تعلق میں ایکولوجی کے نام سے بیان کی جا سکتی ہے۔ آپ نے ایکولوجی کے بارے میں سنا ہوگا، یہ ایک سائنس ہے اور یہ نسبتاً ایک نئی سائنس ہے، لیکن اس وقت امریکہ میں یہ بہت ہی تیز رفتار میں بڑھ رہی ہے، اور یہ وہ سائنس ہے جو کہ جانوروں کی دنیا میں ربوبیت کے موضوع پر غور کرتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ہر جانور یا ہر پودا یا ہر قسم کی زندگی، ان تمام چیزوں کا ایک دوسرے کے لیے ربوبیت کا ایک کام ہوتا ہے تاکہ کچھ بھی ضائع نہ ہو، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمام چیزوں میں ایک میانہ روی قائم ہو جاتی ہے۔ جب آپ ایک خاص ماحول میں ہر انفرادی چیز کے کام پر غور کرو گے، یعنی کیڑے مکوڑے یا پرندے یا کسی بھی خاص جانور کا، یا پھر کسی بھی قسم کے پودے کا پر غور کرو، تو ان سب کے ذمہ ایک کام ہے جس کے ذریعے وہ ایک دوسرے کی محافظت کرتے ہیں۔ اس طرح یہاں بھی ایک ربوبیت کی قسم کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، جس میں نہ تو صرف ایک خاص مخلوق نے اپنا کردار ادا کرنا، نہ ایک خاص قسم کی حیثیت کے لوگوں نے اپنا کردار ادا کرنا، بلکہ یہاں جو نظام ہے وہ بہت وسیع ہے، اس میں جانوروں کی دنیا بھی شامل ہے اور پودوں کی دنیا بھی شامل ہے، اور اس نظام میں جغرافیہ کا بھی نظام اپنا کردار ادا کرتا ہے، اور اس طرح ہواؤں کے چلنے میں بھی ایک ایکولوجی کا مظاہرہ ہوتا ہے یا اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، اور موسم کے تغیرات میں بھی، اور جیسے کہ قحط کے دوران بھی، اور سورج کی حرارت کی وجہ سے بھی۔ یہ تمام ایسے پہلو ہیں جن کے ذریعے اس ایکولوجی میں ایک ربوبیت کا کردار ادا ہوتا ہے۔ لہٰذا جب آپ ان تمام اداکاروں کے کردار کو غور سے سمجھو تو ہر اداکار آپ کے لیے ایک قسم کا رب ظاہر ہوگا، جبکہ رب ان تمام اداکاروں کے پیچھے اپنا کام کر رہا ہے۔ رب تو وہ ہے جو کہ تمام کام کروا رہا ہے، اور تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم ایکولوجی سمجھ کے حقیقی نتیجے تک پہنچ جاؤ گے، اور آج کے سائنسدانوں کی یہ صورتحال ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پہیلی کو بوجھ لیا ہے اور وہ حقیقی نتیجے تک پہنچ گئے ہیں، لیکن ان کو اب سمجھ آئی کہ چیزیں کیسے اپنے آپ کو قائم رکھتی ہیں۔
لیکن رب العالمین بھی بعض چیزوں کی وضاحت کر دیتا ہے The second اور آپ ان تک قرآن کریم کے ذریعے پہنچ سکتے ہو or a set of verses جو کہ آپ کو حقیقی نتیجے تک لے جائیں گی. from Surah Al-Waqi'ah. Here Allah Ta'ala tells us, اور یہاں پر أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ میں قرآن کریم کی 2 آیات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا. جو کہ زہر بحث موضوع کی وضاحت کر دیتی ہیں. The ecology man has also وہ ہمارے لیے اس موضوع کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرتی ہیں. out to the part played by human beings, نمبر 1، where they believe that they are یعنی دنیا میں کوئی بھی ایسا جاندار نہیں their own جو کہ ہلتا جلتا ہو، maintenance, because they sow the seed, they till the soil, they employ the labor, سوائے جس کا رزق اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. he multiplies itself and provides for you. So Allah points out to this وہ اس کے عارضی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے، to human beings. اور عارضی ٹھکانے کے مطابق یا مستقل ٹھکانے کے مطابق اس کے لیے رزق مہیا کیا جاتا ہے. Paratum is a question which simply means or apparently means اب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہو کہ یہ جو جانوروں کی دنیا ہے یہ اپنے آپ کو قائم رکھتی ہے، really means have you really seen لیکن جب آپ چیزوں کی حقیقت پہ غور کرو گے or only you think you have seen. So تو اس وقت آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس سب کو قائم رکھ رہا ہے. اور آپ اس کو ثابت کیسے کر سکتے ہو؟ ہم دوسری آیت کے ذریعے مدد حاصل کر سکتے ہیں اور اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں، یا ایک نہیں بہت ساری آیات ہیں جن کے ذریعے ہم یہ مدد حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ سورہ الواقعہ کی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ ایکالوجی کے سلسلے میں انسان نے بھی اپنا ایک کردار ادا کرنا ہوتا ہے، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ انسان کے حصے کے متعلق وضاحت کرتا ہے، جس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ خود اپنا ہی رب ہے یا وہ اپنی ذات میں ارباب ہے، that what we observe is not correct. کیونکہ زمین میں وہ بیج بوتا ہے اور پھر وہ اس پہ محنت کرتا ہے، Do you really understand that? اور پھر وہ بیج اگتا ہے اور وہ پھر اپنی مقدار میں بڑھ جاتا ہے اور بالآخر تمہارے لیے رزق عطا کرتا ہے. So you do. اس لیے اللہ تعالیٰ اس چیز کی مثال دیتا ہے جو کہ انسان کے لیے سمجھنے کے لیے آسان ہے، Into تاکہ ان کے لیے یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ رب ہے. let's say اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، roots and اب اس بات پر غور کرے، افرأیتم، plant and then the phenomena ایک ایسا سوال ہے جس کا مطلب ہے کیا تم اس بیج کو دیکھتے ہو جسے تم بوتے ہو؟ the whole system which لیکن افرأیتم کا اصلی مطلب یہ ہے کہ کیا آپ نے واقعی دیکھا ہے، کیا آپ کو واقعی پتا ہے، یا پھر تمہارا گمان ہے کہ تمہیں پتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ اپنے انسانی گمانوں سے غلط فہمی پہ نہ رہنا. افرأیتم ایک ایسا سوال ہے جو کہ انسانی گمان کو چیلنج کرتا ہے. وہ اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ تم صرف ظاہری بات کو دیکھ سکتے ہو، لیکن تمہاری نظر زیادہ گہرائی میں نہیں جا سکتی، جس میں تم صرف اپنے عکس کے بجائے بلکہ تم تیلاب کے گہرائی تک پہنچ سکتے ہو اپنی نظر کے ذریعے، اور پھر تم یہ بھی دیکھ سکتے ہو کہ اس تیلاب کی زمین پر ہو کیا رہا ہے. even a single plant. افرأیتم دراصل ایک تنبیہ ہے Sow the seed and you think you have جس کے ذریعے یہ بات یاد دلائی جاتی ہے کہ جو ہمارا مشاہدہ ہے وہ ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا. responsible for یعنی کہ کیا ہمیں اپنے اس بیج کے متعلق واقعی پتا ہے جو ہم بوتے ہیں؟ Afaratum. Have you really seen? Have you gone deeper into things? اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تم نے ہی بویا ہے، لیکن اس کو پھیلانے اور بڑھانے کی طاقت کا قادر کون ہے؟ کون اس چیز کا ذمہ دار ہے کہ وہ بڑھ کر پودے بن جائیں؟ Over which you have no control. Neither in its creation your partners, اور پھر پودے بننے کے بعد یا پھر درخت بننے کے بعد وہ پھل دینے لگ جائے، اس چیز کا کون قادر ہے؟ any role to play, nor in their qualities you have any role to play. یہ تمام سلسلہ جس میں بعض قسم کی انرجیز مختلف انرجیز میں تبدیل ہو جاتی ہیں، For the production,
سورج کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائڈ جوش مارتی ہے، اور یقیناً سورج اس میں اپنا ایک کردار ادا کر رہا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہوگا۔ مکمل نظام کے لیے اور بہترین توازن کے لیے یہ بات لازمی ہے کہ کوئی اسے باہر سے قائم رکھے۔ اگر آپ اس کو اس چیز کی ابتدا کی وجہ بھی نہ سمجھو، لیکن پھر بھی کم سے کم اسے منتظم کے گھر سے تو دیکھا جانا چاہیے، کیونکہ یہاں تک کہ ایک پودے تک کی تخلیق کے لیے ان تمام چیزوں کے سلسلے میں ایک مکمل توازن ہونا چاہیے۔ یہ آپ کی سوچ ہے کہ آپ جا کے بیج پھینک دیتے ہو اور وہ خود بخود بڑھتا ہے، اور تم اس بات کے حقدار ہو کہ تمہیں اس کی تعریف ملے، کیونکہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ تمہیں اس پہ مزید غور کرنا پڑے گا۔ افرائیتم، کیا تم نے واقعی دیکھا ہے کہ جب تم ان چیزوں پہ مزید غور کرتے ہو تو یقیناً ہر مرحلے پر تمہیں اور چیزیں نظر آنے لگ جائیں گی، اور نئی سی نئی وجوہات تمہارے سامنے ظاہر ہو جائیں گی جن کے متعلق تمہارا بالکل بھی کوئی اختیار نہیں۔ نہ تو اس کی تخلیق میں تمہارا کوئی حصہ تھا، اور نہ تو اس کے چلنے کے اندرونی نظام پر تمہارا کوئی ہاتھ تھا، اور نہ تو ان چیزوں کی خوبیوں میں تمہارا کوئی ہاتھ تھا، اور نہ تو تمہارا اس مکمل نظام میں کوئی ہاتھ تھا جس کے ذریعے نئی فصلیں اگتی ہیں۔ ان تمام چیزوں میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ لہٰذا یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ آپ اس کو ایک خطبے میں بیان ہی نہیں کر سکتے، لیکن میں صرف ایک مثال پیش کروں گا۔ فصلوں کی کاشتکاری میں پانی کا بہت اہم حصہ ہے یا بہت اہم کردار ہے، لیکن اس میں ایک خاص مقدار ہونی چاہیے پانی کی، اور ایک خاص وقت ہونا چاہیے جس میں آپ یہ پانی ڈالو۔ لہٰذا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم ان تمام کاشتکاریوں کے خود ذمہ دار ہو، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ تم تو اس کے پانی دینے میں بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اگر آسمان سے پانی نہ نازل ہو تو پھر تم کیا کرو گے؟ اور اگر بہت زیادہ پانی ہوگا تو تمام فصل اس پانی کی زیادتی کی وجہ سے تباہ ہو جائے گی، نہ کہ اس کے ذریعے وہ کاشت ہو۔ یعنی پانی بھی موت کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لحاظ سے تم اس بہترین نظام کے قائم رکھنے والے نہیں ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا قائم رکھنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے، ایک دفعہ پھر اپنی سوچ پر غور کرو، کیا واقعی تم ان تمام چیزوں کی کاشتکاری کے لیے ذمہ دار ہو یا ہم ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو ہم اسے ایک مرجھائی ہوئی زمین بنا دیتے، تاکہ پھر تم اپنے محنت کے ضائع ہونے پر بیٹھ کر روتے رہتے۔ لہٰذا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کی غیب کی طاقتوں کے ذریعے اور ملائکہ کی مدد کے ذریعے اختیار میں ہے، یہاں تک کہ اگر آپ اس نظام کے ایک ہلکے سے رکن کو بھی ہٹا دو تو آپ کی تمام محنتیں ضائع ہو جائیں گی۔ لیکن جب تم ان تمام ارکان پر غور کرتے ہو تو پھر تمہیں یہ سمجھ آتی ہے کہ تمہاری محنت کے ذریعے جو کام ہوا اس کا اثر تو دراصل کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ اتنا کم تھا گویا کہ وہ تھا ہی نہیں۔ اس لیے کاشتکاری کی حقیقت پر ایک زیادہ وسیع نگاہ سے دیکھو۔ یہ آپ کے لیے ممکن ہی نہیں کہ آپ ہر بیج کو اپنی خواہش کے مطابق اگا دو۔ ہر چیز کا اپنا ایک موسم ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک مناسب زمین ہونی چاہیے، اور موسم میں بھی تغیرات ہوتے رہتے ہیں، آپ کا ان پر کوئی اختیار نہیں۔ اور ان تمام ارکان کے پیچھے ایک زیادہ مثبت اور زیادہ گہری حقیقت رکھنے والی طاقت کام کر رہی ہوتی ہے۔
لہٰذا یہ موضوع اتنا وسیع ہے یہاں تک کہ آپ کی سوچ بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ہم کرتے ہیں وہ تو دراصل کچھ بھی نہیں اس مدد، طاقت اور رزق کی نسبت جو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مہیا کرتا ہے۔ To give you a sort of satisfaction that لہٰذا یہ آیات بھی ربوبیت کی خوبیوں کے متعلق اشارہ کرتی ہیں، یا ربوبیت کی جو چھپی ہوئی خوبیاں ہیں ان کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ go deeper into things. اس میں سے اکثر باتیں ہماری نظر کے سامنے نہیں، جو اس کو نظر آتا ہے انسان اسے اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے، لیکن وہ جو غیب ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا ہے، اور وہ اتنا رحیم ہے کہ وہ ان باتوں کے متعلق کچھ کہتا نہیں ہے، وہ خاموش رہتا ہے اور تم سے چھپا کر رکھتا ہے، ورنہ تم ہمیشہ اس بوجھ کے تلے ہی رہو گے کہ تم تو کچھ ہو ہی نہیں، بالکل ہی کچھ نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ So mild and so quiet. But Allah has to remind اس لحاظ سے وہ خاموش رہتا ہے۔ ربوبیت نے اپنا جلوہ ظاہر کیا، لیکن ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ خاموش رہی، حالانکہ وہ ہمیشہ ادھر ہی تھی، لیکن صرف آپ کو نظر نہیں آئی۔ صرف جب تم بالکل ہی بھٹک جاتے ہو اور تم یہ گمان کرنے لگتے ہو کہ تم ہی رب ہو، تم ہی قائم رکھنے والے ہو، صرف تب اللہ تعالیٰ بڑے آرام سے اور بڑے پیار سے تمہیں یہ بات یاد دلاتا ہے۔ it is so commonplace that it is for granted. دیکھیں اس میں ہلکی سی بھی ملامت نہیں، It disappears. Then یا پھر یہ پہلو کہ اللہ تعالیٰ بڑے زور سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم غلط ہو۔ all the time this thing that بڑے پیار سے اور آرام سے اللہ تعالیٰ تمہیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اپنی اصلاح کر لو، اور یہ کہ دیکھو ہم نے خود اپنے آپ کو خاموش رکھا ہے، ہم خود پیچھے ہٹے ہیں تاکہ تمہیں ایک قسم کی آزادی ملے اور تمہیں یہ خوشی محسوس ہو کہ تم بھی کچھ کر رہے ہو، it is doing your Lord. لیکن بعض اوقات تم خود ہمیں مجبور کر دیتے ہو کہ ہم تمہیں یہ بات یاد دلائیں، He is made self-serving. تو اس وقت ہم تمہیں یہ بات یاد دلاتے ہیں کہ تم مزید غور کرو اور اس بات کو سمجھو کہ اصلی خالق کون ہے۔ It is not a sort of command. یہ صورت جو کہ سورہ الواقعہ ہے، Again, Malik اس کا اکثر حصہ اسی موضوع کے متعلق ہے۔ بہت سارے ذرائع سے اللہ تعالیٰ ایسی باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جن کا ہم مشاہدہ نہیں کر پاتے، control over things. کیونکہ وہ ایسی باتیں ہیں جو کہ بہت ہی مخفی ہوں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا دیتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے پانی ایک سہولت ہے، اور یہ ایسی عام سہولت ہے کہ لوگ اسے اہمیت نہیں دیتے، صرف تب جب یہ غائب ہو جائے یا ختم ہو جائے تو پھر تب لوگ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اور اکثر اوقات تم یہی سمجھتے ہو کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسی سہولت ہے جو کہ ہمیشہ سے ادھر ہی تھی، اور تمہارے رب نے تمہارے لیے یہ چیز لازمی بنائی تھی کہ یہ تمہیں دی جائے گی، گویا کہ کوئی غلام اپنے آقا کو کوئی چیز پیش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بتاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ایسی چیزیں تمہارے لیے مہیا کرتا ہے، صرف ہمارے حکم کے مطابق یہ کائنات تمہارے لیے سہولت بنائی گئی ہے، You know, sea has اور اس حکم کا اختیار ہمیشہ ہمارے پاس ہی رہتا ہے، and the ultimate اور یہ کوئی ایسا حکم نہیں جس کا اختیار تمہیں دے دیا جائے اور پھر اس کے بارے میں بھول ہی جایا جائے۔ ایک دفعہ پھر اس جگہ پر مالک یوم الدین کا اظہار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے کہ منتظم کے پاس تمام چیزوں پر ایک مسلسل اختیار ہونا چاہیے، اور اگر وہ نہ رکھے تو پھر تم اس ہر چیز سے محروم رہ جاؤ گے جس کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ تم حاصل کر لو گے۔ مثال کے طور پر پانی جو کہ ایک بہت ہی عام سہولت ہے، تم کبھی بھی اس کے بارے میں یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے لیے کوئی منتظم ہے، کیونکہ ہر چیز بہت ہی خاموشی سے ہوتی ہے، لیکن اس تمام چیز کا انتظام بہت وسیع ہے، بہت کامل ہے اور بہت خوبصورت ہے، اور یہاں تک کہ بہت خاموش بھی ہے کہ وہ وہاں موجود تو ہوتا ہے لیکن عام انسان کے مشاہدے کے باہر ہے وہ، یہاں تک کہ وہ سائنسدان بھی جو کہ اس نظام کو سمجھ جاتے ہیں وہ بھی اس کے بارے میں بھول کر پھر اس کو عام سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اب اگر ہم اس نظام پر غور کریں جب سمندر سے پانی لیا جاتا ہے، سمندر میں بے انتہا پانی ہے، energy requirement system اور پانی کا سب سے بڑا منبع سمندر ہے، are at the lowest level, and everything یہ تمام جھیلیں اور دریا اور تمام پانی کے منبع is above sea level, سوائے سمندر کے، except for a part of Holland, of course. But that یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو کہ سمندر پہ توکل کرتی ہیں، it were above sea level. So you have to
اور وہ ایک ایسا پانی ہے جو کہ پیا نہیں جا سکتا. اس کی صفائی لازمی ہے، اور اس پانی کی صفائی کا سلسلہ یا انتظام اتنا بڑا ہے اور اتنا مہنگا ہے اس حد تک کہ اگر تمام لوگ آج اپنے تمام وسائل یا تمام اموال اکٹھے کر دیں تو وہ پھر بھی ایک ایسا سستا نظام نہیں کھڑا کر سکتے جس کے ذریعے وہ اس کھارے پانی کو عام پینے والے پانی میں تبدیل کر دیں. اور اس پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے والا نظام بھی ایک بہت محنت طلب کام ہے، کیونکہ جیسا کہ ہمارے لیے ظاہر ہے کہ سمندر سب سے نچلی سطح پر ہوتا ہے اور تمام دیگر جاندار جو کہ زمین پر رہتے ہیں ان سب کی سطح سمندر سے زیادہ اونچی ہوتی ہے، سوائے ایک چھوٹا سا حصہ جو کہ ہالینڈ ہے، لیکن وہ بھی مصنوعی طور پر اس طریقے سے قائم رکھا گیا ہے گویا کہ وہ بھی سمندر کی سطح سے اوپر ہے. اس لیے پانی کو سب سے نچلی سطح سے اوپر لے کے آنا پڑتا ہے. اس لیے انسانی زندگی کے قائم رکھنے کے لیے دو اہم چیزیں ہیں. انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ وہ پانی کے ذریعے قائم رکھی جائے، اور پانی کا حصول کافی بڑا سر درد ہے کیونکہ اس کو حاصل کرنے کا منبع تو موجود ہے لیکن اس کا منتقل کرنے کا نظام بہت مہنگا ہے اور وہ بہت ہی محنت طلب کام ہے کیونکہ اسے سب سے نچلی سطح سے سب سے اونچی سطح تک لانا پڑتا ہے، اور ان دونوں چیزوں کا فاصلہ تقریباً میڈیٹرینین سے ماؤنٹ ایوریسٹ کی اونچائی تک کا فاصلہ بنے گا. یہاں سے اس کو اٹھانا پڑنا ہے تاکہ ہر چیز میں ایک نظام رہے اور ایک توازن رہے، اور بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جن کو میں اس وقت بیان نہیں کروں گا، اور اس لیے پہاڑ ہونے بھی ضروری ہیں. اور اگر پہاڑ نہ ہوتے تو پھر اس فلٹریشن کا کامل نظام صحیح طریقے سے کام نہ کرتا اور پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا نظام بھی نہ کام کرتا. اور یہ بات ضروری ہے کہ پانی پہاڑوں کے اونچائی پر گرے اور پھر نیچے تک بہے، یا تو وہ سب سے پہلے برف کے ذریعے ہوگا یا پھر فوراً پانی، اور یہ چیز لازمی ہے ورنہ زمین پر زندگی قائم نہیں رہ سکتی. اب آپ خود دیکھ لیں کہ کتنی طاقت کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ تمام پانی مسلسل طور پر دنیا کی سب سے اونچے پہاڑوں پر گرے اور پھر نیچے تک بہے، اور اس کے اندر اتنے سارے منرلز ہو جو کہ ہماری زندگی کے لیے ضروری ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ ہمارے لیے جنگلوں کے انبار پیدا کر دیتی ہے اور زندگی کی اتنی ساری اقسام پیدا کر دیتی ہے جو کہ ہماری اپنی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے اگر آپ ان تمام چیزوں پر غور کرو گے تو آپ بالکل ہی حیران رہ جاؤ گے. آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ آپ اس چیز کو پوری طرح سمجھ سکو. اور پھر بھی مسئلہ صرف یہاں تک رہتا ہے کہ کھارے پانی کو پینے والے پانی میں تبدیل کرنے کا جو مسئلہ ہے، اور یہاں تک کہ اس کو پھر اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک منتقل کرنا. یہ نہیں کہ وہ نیچے سے اوپر آئے، بلکہ یہ لازمی ہے کہ اوپر سے نیچے آئے تاکہ آپ کی طرف خود بخود آ جائے. اور جب وہ خود بخود آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کتنا آسان کام تھا اور یہ کتنی معمولی سی چیز تھی، یہاں تک کہ آپ پیچھے دیکھنا بھول ہی جاتے ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے. کیا تم نے واقعی اس پانی پر غور کیا ہے جس کو تم پیتے ہو؟ تمہیں ایسے لگتا ہے کہ یہ خود بخود نازل ہوتا ہے جو کہ زمین کی کشش کی وجہ سے آسمان سے گر جاتا ہے یا پہاڑوں سے نیچے آ جاتا ہے. مزن سے مراد وہ ذریعہ ہے جہاں سے پانی نازل ہوتا ہے، یعنی آپ اس کو بادل کا ترجمہ بھی کر سکتے ہو اور پہاڑوں کی اونچائی کا بھی. کیا تم اس چیز کے ذمہ دار ہو کہ وہ قدرتی طور پر بہے، یا کیا ہم اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ وہ بہے؟ سورج کی مناسب حرارت اور آسمانوں کا کامل نظام یہ تمام چیزیں بالکل ایک مکمل نظام کے تحت ہیں اور یہ ایک بڑے کامل طریقے سے قائم رکھی گئی ہیں کہ اگر اس نظام میں ہلکی سی بھی غلطی ہو جائے تو پھر یہ آسمان دنیا کا تمام پانی اپنے اندر جذب کر لے گا
اور وہ بالکل تمہاری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جائے گا. Ultimately, the sun, the ocean would pull یہ تمام چیزیں خود بخود نہیں ہو رہی. ایک ایسا کامل نظام تھا جو کہ مخلوق کی پیدائش سے پہلے بنایا گیا تھا. اور ستاروں کی کائنات میں تمام نظام اس چیز میں بہت اہم حصہ یا اہم کردار ادا کرتی ہیں. اور سورج جتنی اپنی حرارت ہر دن تمہارے لیے ظاہر کرتا ہے، for human beings اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ بالکل ایک مناسب حد تک ہو تاکہ یہ نظام صحیح طریقے سے چل سکے. کیونکہ اگر وہ ذرا سا بھی کم پڑے گا تو پھر وہ اس نظام میں اپنا حصہ نہیں ادا کر سکے گا. بالآخر سمندر اپنا سارا پانی واپس لے لے گا. in the smallest island. اور اگر وہ بہت ساری حرارت دے دے تو پھر چیزیں اپنے قابو سے باہر نہ ہو جائیں گی. If there is a shortage of اور اگر آسمانوں سے یا پہاڑوں سے پانی کا نازل ہونے کا سلسلہ رک جاتا یا کام نہیں کرتا water everywhere, تو پھر انسانوں کے لیے ناممکن ہو جاتا کہ وہ اس کھارے پانی کو پینے والے پانی میں تبدیل کر دیتے. that sometimes you are caught in a situation, your standard عام طور پر تو آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب قحط پڑتا ہے تو پھر آپ کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے. where you have exhausted your دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے جزیرے جن کے ارد گرد سب سے بڑے سمندر ہوں، caught in that situation. It's impossible for you اگر وہاں بھی پانی کی کمی ہو جائے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ادھر. in an ocean. جیسے کہ ایک شخص کہتا ہے Getting what Allah says, not exactly پانی ہر جگہ ہے لیکن پینے والا پانی ایک بھی کہیں بھی نہیں. what I mean to say. وہ اس چیز کا ذکر اینشنٹ میرینر میں کرتا ہے کہ بعض اوقات آپ ایک ایسی صورتحال میں پھنس جاتے ہو جیسے کہ آپ کسی کشتی میں پھنس گئے ہو جعلناه أجاجا ولولا تشكرون. If Allah had told اور آپ کا پینے والا پانی ختم ہو جاتا ہے. water back into brackish water. Ujajan is the bitter sea water. اور جب کہ آپ اس صورتحال میں پھنسے ہوئے ہو تو آپ کے لیے ناممکن ہے کہ آپ سمندر کا پانی پیو. Turn it clean. تو میں اس چیز کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں بالکل اس شخص کی مثال کی طرح تو نہیں بتانا چاہتا، لیکن جب کہ میں ان باتوں کا ان باتوں سے ذکر کرتا ہوں جن کو میں نے پہلے بیان کیا، تو پھر یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ اپنے پانی کو کھارا پانی پھر سے بنا دیتا. اجاجن سے مراد کھارا سمندر کا پانی ہے. تم شکر گزار کیوں نہیں بنتے؟ آپ اس چیز کے شکر گزار کیوں نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے صاف بنایا ہے؟ اب اس سلسلے میں قدرت کا ایک بہت ہی چھوٹا سا قانون ہے جو کہ اللہ تعالیٰ تبدیل کر سکتا ہے، کیونکہ ایک اس سے ملتی جلتی بھی ایک چیز ظہور میں آتی ہے. جب حرارت اور ہوا پانی پر اثر کرتی ہے، ہر وہ چیز جو کہ پانی سے کنٹین ہوا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور صرف پانی کے پارٹیکلز رہ جاتے ہیں. اب بعض ایسی بھی چیزیں ہیں جو کہ سورج کی حرارت اور ہوا کے ذریعے اڑ جاتی ہیں، لیکن ان کے اڑ جانے کی نوعیت اور طریق مختلف ہے. اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر چیز اپنے طریق میں اس دائرے تک محدود ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنایا ہے. یہاں تک کہ اگر پانی بعض ہلکی چیزوں کے ساتھ ملا دیا جائے اور جب وہ پانی ایویپوریٹ کر دیا جاتا ہے تو اس وقت آسمانوں تک صرف خالص پانی پہنچتا ہے اور اس میں کسی اور چیز کی ملاوٹ نہیں ہوتی. بعض ایسے نمک ہوتے ہیں جو کہ نہیں اڑتے، لیکن بعض ایسے لکوڈ ہوتے ہیں جو کہ پانی میں ملائے جاتے ہیں جس کے ذریعے اس پانی کا ذائقہ بہتر ہو جاتا ہے. لیکن ان کو ایویپوریٹ کرنے کا طریقہ اور خالص پانی کو ایویپوریٹ کرنے کا طریقہ بالکل ہی مختلف ہے. یہاں تک کہ بالآخر پانی مکمل طور پر ان تمام اشیاء سے پاک کر دیا جاتا ہے اور اسی طریقے کے ذریعے یہ پانی ہلکا کیا جاتا ہے. تو بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ اس میں کوئی طاقت کی شمولیت نہیں، لیکن دراصل سورج کی طاقت کی شمولیت ہوتی ہے اور پھر وہ اسے ہلکا بنا دیتی ہے. اب یہ بھی کہ کس حد تک اسے ہلکا بنا دیتی ہے ہم اس چیز میں مزید غور کرتے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ایک مسلسل نظام ہے جو کہ مکمل طور پر کسی کے اختیار میں ہے، اس حد تک کہ جب یہ تم پر نازل ہوتا ہے تو تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ کوئی معمولی سی چیز ہے اور تم اسے قائم رکھتے ہو، لیکن دراصل ایسے نہیں ہے. ہر چیز کو قائم رکھنے والا کوئی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے.
باقی سب ہم کل انشاءاللہ